السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، اس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مبارک اور بابرکت شب، 8 محرم الحرام کی یہ شب، آج کی اس مبارک شب میں انشاءاللہ ہم سرکار امام حسن مجتبیٰ اور سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل آپ کی گوش و گزار کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہ جانے لوگ کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اور سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، ان دونوں میں کس قدر عقیدت و محبت تھی، اور سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کس طرح نوازا کرتے تھے۔ آج انہی دونوں ذات گرامی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بابرکت ذات کے صدقے ہم سب کو علم عمل کی دولت عطا فرمائیں، اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائیں، اور عمل اور ایمان پر استقامت عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوں تو ان کا نام یا کسی مسجد کے امام صاحب رکھتے ہیں،
یا کوئی پیر صاحب رکھتے ہیں یا کوئی بزرگ رکھتے ہیں یا تو پھر گھر والے ہی کتاب اتاب سے ڈھونڈ کر کوئی نام اس کا تجویز کرتے ہیں، کوئی اچھا سا نام رکھتے ہیں۔ لیکن آج کے اس پرآشوب دور میں لوگ اچھے نام تو دور کی بات ہے، آج لوگ تو ہیرو اور غزلیں گانے والوں کے ناموں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، لوگوں تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اس لیے اسلامی طور طریقے کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام ہم تجوید کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے آقا فرماتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھے ہو اس بچے کا؟ تو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اس کا نام کیا رکھوں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں اس کا نام کیا رکھوں؟ آپ خود اس بچے کا نام رکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس اپنے بیٹے کا نام میں خود نہیں رکھوں گا، بلکہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ہمارے اور آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھر کے یا مسجد کے کوئی امام رکھتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے، باپ نام نہیں رکھ رہے ہیں، نانا نام نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ نانا یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے اس بیٹے کا میرا رب کیا نام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ کیا شان ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امی حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور میرے آقا کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اس بیٹے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو بھائی مبارکباد دے گا، ماما مبارکباد دے گا، چاچا مبارکباد دے گی، چاچی مبارکباد دے گی، پھوپھی مبارکباد دیں گی، پڑوسی والے مبارکباد دیں گے، امام صاحب مسجد کے مبارکباد دیں گے، دوست احباب مبارکباد دیں گے، اے حسین تمہاری عظمتوں پر قربان، اے حسن تمہاری عظمتوں پر قربان، تم پیدا ہو رہے ہو تو نبی رحمت کو مبارکباد اللہ وحدہ لا شریک دے رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ امام حسن مجتبیٰ کی کیا شان ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو اس بچے کے ولادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہے، اور آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ ہارون علی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے کے نام پر، یعنی ان کا نام شبر تھا، تم اس کا نام بھی شبر یعنی حسن رکھو۔ اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا نام رکھا حسن۔ آپ نے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی، اور اس کے 7 دن کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ کا عقیقہ فرمایا، اور آپ کے سر کے بال نکالنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اس بال کے وزن کے عوض چاندی صدقہ کر دو۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں جب تمہارے گھر میں بھی بچے پیدا ہوں تو ان کے کان میں اذان دو، تکبیر دو، اور اس کے بعد اس کا اچھا نام رکھو، اور اچھا نام رکھنے کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے جو 7ویں دن پہ عقیقہ کر سکتا ہے تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں استطاعت ہے تو کبھی بھی کر سکتا ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بچے کے سر کے بال جب نکال لیے جائیں اس کا سر اس کا حلق کر دیا جائے، یعنی سر مڈا دیا جائے، تو وہ بال کی وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ یہ صدقہ
اس بچے کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ یہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ بار ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ سرکار ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اور ایک زانو پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ بار ہیں، اور صحابہ کا جھرمٹ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نظر امام حسن مجتبیٰ پر ڈالتے ہیں، اور ایک نظر مجمع پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر امام حسن مجتبیٰ پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر مجمع پہ ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباہ مبارک جنبش ہوتی ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگو دیکھو، اے میرے صحابہ دیکھو، یہ میرا بیٹا سید ہے، سید یعنی سردار ہے، سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں مصالحت فرما دے گا، یعنی میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ میں مصالحت فرما دے گا، یعنی دونوں کے بیچ میں صلح فرما دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم امام حسن مجتبیٰ ابھی چھوٹے ہیں، اور ہونے والا واقعہ بعد میں ہے، اس کی خبر پہلے دے رہے ہیں، اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یعنی امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے میرے نبی بیان کیے، صحابہ نے اپنے ذہنوں کی سطح پر اس کو نوٹ کر لیا، اس کو نقش کر لیا، اس کو یاد کر لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز پڑھتے، میرے آقا جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ گردن پہ یا پشت پر آ کر بیٹھ جاتے۔ حالت نماز میں حضرت حسن مجتبیٰ آپ کی پشت پر یا آپ کی گردن پر آپ آ کر بیٹھ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، میں ملاحظہ فرما رہا تھا کہ حضرت حسن مجتبیٰ عین حالت سجدے میں، جبکہ اللہ کا حبیب رب کی عبادت میں مشغول ہے، وہ بھی نماز کا ایسا رکن جو رکن اعظم ہے نماز میں، یعنی سجدہ سب سے افضل رکن ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی سجدے میں ہوتا ہے تو وہ رب کے قریب ہوتا ہے، یعنی آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارے اور آپ کا سجدہ الگ ہے، لیکن میرے نبی جب سجدے میں ہوتے ہوں گے تو اپنے رب کے جلووں میں گم ہوتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب سجدے میں ہوتے ہوں گے تو کس قدر اپنے رب کے جلووں میں گم ہوتے ہوں گے، کس قدر اپنے رب کی یادوں میں گم ہوتے ہوں گے۔ اور جب مصطفیٰ پیارے جب تسبیح بیان کرتے ہوں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے، تو اس تسبیح کی کیا کیفیت ہو، اس تسبیح بیان کرنے کے بعد میرے نبی کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اس کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کی ذہن کی حاضری چاہتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری اور آپ کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہماری نماز اور آپ کی نماز، ہماری نماز اور آپ کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی نبی جو نماز پڑھے اور ہم جو نماز پڑھے اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم دنیا کے خیالاتوں میں قیام کرتے ہیں، ہم دنیا کے خیالاتوں میں رکوع کرتے ہیں، ہم دنیا کے خیالاتوں میں سجدہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے خیالات میں تلاوت کرتے ہیں، ہم دنیا کے خیالات میں تسبیحات کرتے ہیں، لیکن امام الانبیاء جب نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ اکبر، ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ ارے یہ تو امام الانبیاء ہے۔ ان نبی پاک کے امت میں ایسے لوگ نمازی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، میں اپنے بچپن میں ایک بوڑھی عورت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، میں نبی کی نماز کی بات تو نہیں کر رہا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک خاتون کی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ عبادت کی بات کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے
بچپن میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کا قیام میں نے دیکھا، اس کا رکوع میں نے دیکھا، اس کا سجدہ میں نے دیکھا۔ میں نے جب اس کو قیام کی حالت میں دیکھا تو اس کے پیر پر بچھو ڈنک مار رہا تھا، اور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بوڑھی عورت کے پیر پر بچھو ایک نہیں 40 مرتبہ ڈنک مارا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس عورت کے بدن میں ذرا بھی حرکت نہیں ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ ایک بوڑھی عورت ہے، نبی کی امتی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اور ذرا ہماری نماز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مچھر کاٹ لے تو ہم حرکت میں آ جاتے ہیں، چوٹی کاٹ لے تو ہم حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ لیکن اللہ کے دوستوں کی نماز دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں مچھر نہیں کاٹ رہا ہے، چوٹی نہیں کاٹ رہی ہے، بلکہ بچھو ڈنک مار رہا ہے، اور ایک بار نہیں 40 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے دیکھا اور حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا کہ یہ عورت کیسی نماز پڑھ رہی ہے، یہ نماز میں کتنا گم ہے کہ اس کے پیر پر بچھو ایک نہیں 40 مرتبہ ڈنک مارا، لیکن نہ اس کے پیر میں حرکت ہو رہی ہے، نہ اس کے وجود میں حرکت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اتنے میں اس نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد دعا میں مشغول ہوئی۔ دعا سے جب فارغ ہوئی، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اس بوڑھی عورت کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد میں نے عرض کی ہے بوڑھی ماں تو نماز پڑھ رہی تھی، میں نے تیرا قیام دیکھا، میں نے تیرا رکوع دیکھا، میں نے تیرا سجدہ دیکھا، لیکن تو قیام کی حالت میں کھڑی تھی، اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ تو حالت قیام میں ہے، اور میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو تیرے پیر میں ڈنک مار رہا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ 40 مرتبہ بچھو نے تیرے پیر پہ ڈنک مارا۔ لیکن حیرت و استعجاب میں اتنا ڈوب گیا کہ بچھو ڈنک مار رہا ہے اور تیرے بدن میں حرکت نہیں ہو رہی، تیرے پاؤں میں حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے، جیسے ہی اس بوڑھی خاتون نے عبداللہ ابن مبارک کی یہ بات سنی، وہ اس بوڑھی عورت نے کہا عبداللہ ابن مبارک تمہیں کیا پتا نماز کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا نماز بولتے کس کو ہے؟ ارے عبداللہ ابن مبارک سن، جب میں رب کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتی ہوں، قیام میں کھڑی ہوتی ہوں، تو مجھے پتا نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تسبیح میں، تلاوت میں اپنے رب کے جلووں میں اتنی گم ہو جاتی ہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کی نماز ذرا دیکھ لو، ہماری نماز دیکھ لو۔ ارے نماز، میرے آقا فرماتے نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج تو بڑے افسوس کی بات ہے، آج مسجد سے تو لوگ دور تھے تو دور کر دیا گیا، لوگ آتے نہیں تھے، اس لیے ہمیشہ کے لیے پابندی لگ گئی ابھی کہ اب گھر میں ہی پڑھو، اب گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے۔ اگر کاش کھچا کچ مسجدیں بھری ہوتی، نمازوں کی پابندی ہوتی، جذبہ نماز اگر ہمارے اندر بیدار ہوتا، تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ لیکن ہماری قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے، پارٹی والا آ گیا دکان پہ تو اس سے ملیں گے، بات کریں گے، لیکن جماعت چھوٹ گئی۔ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، جماعت چھوٹ گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، جماعت چھوٹ گئی۔ میرا یقین کامل ہے تم اپنی استطاعت کے مطابق نماز کی پابندی کرو، جہاں تمہاری قوت جواب دینے لگے گی، نماز کی پابندی کے صدقے میں اللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ وقت نماز ہوا، فوراً نماز کا اہتمام کیا، انہوں نے کوشش کی اور اس کوشش کو اللہ وحدہ لا شریک پائے تکمیل تک پہنچا دی۔ اور یہاں تو لوگ کوششیں دنیا حاصل کرنے میں کر رہے ہیں، جماعت چھوٹ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ کاش قوم مسلم جماعت کا اہتمام کرتی اور جماعت پر استقامت کرتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنے ہوتے۔
اللہ قوم مسلم کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کی ایک بوڑھی عورت حالت نماز میں ہے اور بچھو ایک نہیں 40 مرتبہ ڈنک مارا، پتہ نہیں چلا۔ اب ذرا سوچو کہ جب نبی کی امتی ایک امتی نماز پڑھے تو اسے بچھو کا اثر نہیں، تو پھر ہمارے نبی کس قدر نماز پڑھتے ہوں گے، میرے نبی کس طرح گم ہوتے ہوں گے اپنے رب کے جلووں میں، ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن قربان جاؤ حسن مجتبیٰ پر کہ کیا شان اللہ نے دی حسن مجتبیٰ کو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں آقا سجدے میں ہوتے تو حسن مجتبیٰ بیٹھ جاتے، میرے آقا اتارتے نہیں، سجدے کو طول دیتے، وہ جب تک خود نہ اتر جاتے۔ بتاؤ میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ سجدے میں ہو، اگر کوئی چیز لا کے آپ کی پیٹھ پر لگ دے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اب بچہ آ کر سجدے میں پیٹھ پر بیٹھ گیا ہے، اور بیٹھنے کے بعد بچے کیسے کرتے ہیں؟ حرکت کرتے ہیں نا، بیٹھے ہیں پھر اتر رہے ہیں پھر چڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ جب وہ رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں پنڈلیوں میں فاصلہ کرتے، دونوں پنڈلیوں میں فاصلہ کرتے تاکہ حسن مجتبیٰ کو پنڈلیوں کے بیچ میں سے آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سارے معاملات کہاں ہو رہے ہیں؟ نماز میں ہو رہے ہیں۔ میرے آقا رکوع میں ہے تو اپنے دونوں پنڈلیوں کو پھیلا دے رہے ہیں تاکہ حسن مجتبیٰ آئے جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آقا رکوع میں ہے تو حسن مجتبیٰ نیچے سے آ جا رہے ہیں۔ نبی کی نماز ہو رہی ہے، نماز نبی دوہرا نہیں رہے ہیں، نماز نبی پاک دوبارہ دوہرا نہیں رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ حسن مجتبیٰ پشت پر بیٹھے ہیں میرے آقا نے دوبارہ اسی نماز کو دہرایا ہو۔ حسن مجتبیٰ رکوع کی حالت میں سرکار کے دونوں پنڈلیوں کے بیچ میں سے آ جا رہے ہیں، آقا نے نماز کو دہرایا نہیں، پتہ یہ چلا کہ تمہارے بچے اور ہیں، نبی کے بچے اور ہیں۔ جب ہمارا بچہ تمہارا بچہ نبی کے بچے کی برابری نہیں کر سکتا تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارا بچہ ہماری نماز میں آ جائے، پیٹھ پر بیٹھ جائے تو ہماری نماز باطل ہو جائے، اور نبی کا بچہ عام بچہ نہیں ہے، وہ تو سراپا دین ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ بتاؤ حضرت امام حسن کی کس شان سے اللہ کے رسول نے پرورش کی، یعنی حالت نماز میں اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اب ایک آدمی رکوع میں ہو اور کوئی نیچے سے آئے جائے تو اسے پتہ چلے گا نہیں، اس کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حسن مجتبیٰ نماز میں آ جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نماز ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امتی کا خیال نبی کی نماز میں آ جائے، امتی کا خیال اگر نبی کو حالت نماز میں آئے تو نبی کی نماز مکمل ہو جائے، تو اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو ہم کہتے ہم تو دعا ہی یہ کرتے ہیں اللہ ایسی نماز کی توفیق دے جس نماز میں تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک تیرے محبوب کے خیال میں رہے، کیونکہ وہی نماز معراج ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ گائے بھینس گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے، بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے، نبی کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم کہتے ہیں نبی کا خیال آئے گا تو نماز کامل ہوتی ہے، نبی کا خیال آئے تو نماز کامل ہوتی ہے، اور خیال آئے گا کیوں نہیں؟ ہم تو دعا کرتے خیال آئے، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے دلوں پر دنیا اتنی غالب ہے، کیونکہ دل پر جو چیز کا غلبہ ہوتا ہے اسی کا خیال ہوتا ہے، اور جب اگر نبی کی محبت کا غلبہ ہوگا
تو خیال بھی نبی کا رہے گا، اگر دنیا کی محبت کا غلبہ ہوگا تو قیام میں بھی دنیا کا خیال آئے گا، رکوع میں بھی دنیا کا خیال آئے گا، سجدے میں بھی دنیا کا خیال آئے گا، اور اگر دل پر نبی کی محبت کا غلبہ ہوگا تو قیام میں بھی نبی کا خیال آئے گا، رکوع میں بھی نبی کا خیال آئے گا، سجدے میں بھی نبی کا خیال آئے گا، قاعدے میں بھی نبی کا خیال آئے گا، اور جب سلام پھیرے گا تو نبی کے تصور میں سلام پھیرے گا، اور یہی نماز تو مومن کی معراج۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن مجتبیٰ کو اپنے گود میں لیا۔ حضرت حسن مجتبیٰ کو اپنے گود میں لیا تو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی داڑھی مبارک میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیل رہے، انگلیاں ڈال کر کھیل رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن مجتبیٰ کے منہ میں رکھی، اور رب کے حضور عرض کرتے، مولا میں میرے اس بیٹے سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اپنے کندھے پر بیٹھا کر لے کر چل رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابی تو سواری کو دیکھ رہا ہے، یہ تو بھی دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ سواری کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ اللہ اللہ، بتاؤ کتنے ناز میں اور کتنی محبت میں سرکار نے امام حسن مجتبیٰ کو پال رہی ہیں، اپنے کندھے پر بیٹھا کر لے کے چل رہی ہیں۔ اور یہی طریقہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے باہر آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کھیل رہے ہیں، تو آپ جا کر انہیں اٹھائے اور اپنے کندھے پر بیٹھا لیا، اپنے کندھے پر بیٹھا لیا، اور بیٹھا کر انہیں پیار کرنے لگے۔ کہا ہے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے نبی کو حضرت حسن مجتبیٰ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے۔ کیا محبت ہے، آپ ذرا اندازہ لگاؤ۔ یہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ کی 7.5 سال کی عمر ہے۔ ذرا ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ 7.5 سال کی عمر کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اس 7.5 سال کی عمر میں حضرت حسن مجتبیٰ 13 حدیثیں روایت کی ہیں، 13 حدیثیں یاد ہیں، یعنی 7.5 سال کی عمر میں 13 حدیثیں یاد کر لینا، روایت کر لینا، اللہ نے کیسا قوت حافظہ حضرت حسن مجتبیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ سرکار حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا علی سرکار ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، جہاد کے لیے غزوے میں گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھیلنے کے لیے نکل گئے، اور نکل گئے تو ایک یہودی جس کا نام صالح تھا، اس نے امام حسین کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر اسے انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار بے چین ہو گئی، کاشان نبوت سے بار بار دروازے کے پاس آتی، پھر واپس جاتی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کسی سے کہوں کہ جاؤ امام حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ، حضرت امام حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت حسن مجتبیٰ کو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے تمہارے چھوٹے بھائی نظر نہیں آ رہے،
جاؤ انہیں ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ڈھونڈا تو کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہرن سامنے سے آ رہی ہے، ایک ہرن سامنے سے آ رہی ہے، تو حضرت حسن مجتبیٰ نے اس ہرن سے کہا، اے ہرن یہ بتا کیا تو نے میرے چھوٹے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ کسے کہا؟ ہرن سے کہا۔ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ نے ہرن سے کہا، امام حسن مجتبیٰ کی آواز ہرن کی کانوں میں گئی، اللہ نے ہرن کو قوت گویائی عطا فرما دی، قوت گویائی عطا فرما دی۔ یعنی اے ہرن، تجھ سے پوچھنے والا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے جس کا نام اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اے ہرن، تجھ سے حسن مجتبیٰ سوال کر رہے ہیں، میں تجھے قوت گویائی دیتی ہوں، تو اس سے بات کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن نے جب کہا، اے ہرن بتا کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے، تو بڑی فصیح و بلیغ زبان میں اس ہرن نے کہا، ہاں اے حسن مجتبیٰ، میں نے حسین کو دیکھا ہے، فلاں سال یہودی نے حضرت امام حسین کو پکڑ لیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس ہرن نے کہا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال یہودی کے پاس اس کے دروازے پر گئے، دروازے پہ جانے کے بعد دروازے پر دستک دی، اس یہودی کا نام لے کر مخاطب کیے، وہ یہودی باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد آپ نے کہا، تو نے میرے بھائی حسین کو پکڑا ہے، تو نے میرے بھائی حسین کو اپنے گھر میں چھپایا ہے، دیکھ حسین کو دے دے، نہیں تو اگر اس کی ماں کو پتہ چلے گا تو ایسی دعا کرے گی، اللہ کے عذاب تو تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ تمہاری نسلیں باقی رہے گی۔ اگر ان کے نانا کو پتہ چل گیا تو وہ ایسی اگر اپنے لبائے مبارک کو جنبش دے دیں گے تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ اگر ان کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ ایسے ذوالفقار حیدری سے ایسے تمہارا قلعہ قما کریں گے کہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائے گی۔ وہ یہودی جب سن رہا تھا اس کے حیرت و استعجاب میں ڈوبنے لگا، جملے ایسے اثر کرنے لگے۔ اس نے پوچھا، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، میری والدہ کا نام حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے، میں فاطمہ کا لال ہوں اور حسین میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ یہودی نے سنا کہ یہ لڑکا فاطمہ کا لڑکا ہے، اللہ اکبر، وہ یہودی کہتا ہے، اے حسن اپنا ہاتھ بڑھا اور کلمہ پڑھا لے، میں نے حسین کو چھپایا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، بتا تجھے پتا کیسے چلا؟ کہا یہ ہرن نے بتایا ہے۔ ارے جب تجھے ہرن بتائے تو یہی مذہب سچا ہے، اب کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں لے۔ اللہ۔ وہ یہودی کلمہ پڑھا اور امام حسن مجتبیٰ کو امام حسین کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد بہت سارے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کے نواسوں کی شان یہ ہے کہ ہرن سے کہہ دے تو ہرن بات کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ ہو، میرے نبی کی شان یہ ہے، سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک ساتھ میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ درود شریف پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر آ نہیں رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ درود کی آواز تو میرے کانوں میں آ رہی ہے لیکن درود پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میرے استجاب اور اضطراب کی حالت بڑھتی گئی، کیفیت بڑھتی گئی۔ میں حیران ہو گیا کہ نبی پر درود پڑھنے کی آواز تو آ رہی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی درود کی آواز سن رہے ہو، کیا جاننا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو مجھ پر درود کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، درود کی آواز تو میں سن رہا ہوں لیکن یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نظر نہیں آ رہا، درود کی آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے، علی ادھر قریب آؤ۔ قریب آنے کے بعد کہتے ہیں سامنے پہاڑی دکھ رہی ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، علی وہ جو سامنے پہاڑی دکھ رہی ہے اس پہاڑی کی چوٹی پر جو چھوٹا سے پتھر رکھا ہوا ہے وہ پتھر تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ جب پتھر نبی پر درود پڑے تو امام حسن سے ہرن کیوں نہیں بات کرے؟ ہاں؟ اور میرے آقا فرماتے، یہ میرے بیٹے ہیں،
میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے اور مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ حسن مجتبی سر سے لے کر ناف تک میرے آقا کے مشابہ تھے. حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا اندازہ لگاؤ یہ حسن مجتبی کی شان ہے. اللہ اکبر. حسن مجتبی کے ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ایک سفر کے لیے نکلے ہیں، اور سفر کرتے کرتے ایک کھجوروں کا باغ آیا. کھجوروں کے باغ میں ان لوگوں نے قیام کیا. کھجوروں کے باغ میں سارے درخت سوکھ چکے تھے، یعنی سارے درخت کی پتیاں کچھ نہیں تھی، سوکھے ہوئے درخت تھے. ایک درخت کے نیچے حضرت امام حسن کا بستر لگا، ایک درخت کے نیچے حضرت امام حسن کی چادر بچھا دی گئی، اور ایک درخت کے نیچے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے صاحبزادے نے چادر بچھائی. اور اتنے میں بھوک کی شدت ہوئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ باغ کھجوروں کا ہرا بھرا ہوتا تو تازہ کھجوریں کھانے کے مل جاتی. یہ ابھی دل میں خواہش ظاہر کی. اتنے میں میرے امام حسن کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن زبیر کے صاحبزادے کھجور کھانے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. سرکار امام حسن مجتبی نے کہا اے عبداللہ ابن زبیر کے صاحبزادے کیا تم کھجور کھانا چاہتے ہو؟ کہا حضور بھوک لگی ہے، کھجور کھانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے صاحبزادے نے کہا کہ میں نے امام حسن مجتبی کو دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو یوں آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ پڑھا. کیا پڑھا اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، لیکن ہاتھ نیچے آئے تھے کہ میں نے دیکھا جو سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازی تازی کھجوریں لگ گئی. ہم لوگوں نے کھجوریں تازی تازی کھائی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ حسن مجتبی ہے. ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان کے دعا کو قبول کر دیتا ہے اور صحرا میں ہریالی پیدا کر دیتا ہے. زندہ باد. یہ امام حسن مجتبی کی شان ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 25 مرتبہ پیدل آپ نے حج کیے، جبکہ ایک سے ایک سواری آپ کے پاس تھی. وہ عبادت اور ریاضت. اللہ اکبر. آپ حج کے لیے پیدل نکلے ہوئے اور چلتے چلتے پیر میں ورم آ گیا، یعنی پیر سوج گئے، پاؤں میں ورم آ گیا. تو آپ کے خادم، آپ کے غلام نے کہا حضور آپ کے ساتھ ایک سے ایک سواری ہے اور آپ کے پیر میں ورم آ گیا ہے، آپ سواری پر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ آپ سواری پر بیٹھیں. سرکار امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ آپ سفر چلو، منزل پر جب ہم قیام کریں گے وہاں ایک حبشی غلام آئے گا جو میرا خادم ہے، اس کے پاس چلے جانا اور اس سے تھوڑا تیل خرید لینا. اللہ اکبر. حضرت حسن مجتبی نے اپنے خادم سے کہا، اپنے غلام سے کہا. سفر جاری تھا، ایک مقام پر قیام کیا. قیام کرنے کے بعد جس سے کہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام سامنے سے آ رہا ہے اور انہوں نے گیا. حضرت حسن مجتبی سے کہا آپ نے جس غلام کی نشاندہی کی تھی وہی حبشی غلام سامنے سے آ رہا ہے. حضرت امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ اس کے پاس تیل ہوگا اور جاؤ اس سے تیل لینا، اور جب پوچھے گا تو میرا نام بتا دینا، میرا پتہ بتا دینا اور تیل کی قیمت ضرور ادا کرنا. آپ کا غلام گیا اور اس حبشی غلام کے پاس جانے کے بعد کہا کیا آپ کے پاس تیل ہے؟ کہا ہاں میرے پاس تیل ہے. کہا تھوڑا تیل بیچو گے؟ کہا کس کے لیے چاہیے؟ کہا میرے آقا کے لیے چاہیے. کہا تمہارے آقا کون ہے؟ کہا میرے آقا حسن مجتبی ہے. کہا وہ کہاں جلوہ بار ہے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ جلوہ بار ہے. کہا مجھے وہاں لے چلو، میں ان کا غلام ہوں. ان کے پاس لایا گیا اور لانے کے بعد اس نے دیکھا تو سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد قریب میں بیٹھ گیا. کہا حضور میں آپ سے تیل کی قیمت لوں گا، یہ تیل لے لو، لیکن گزارش ایک یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے اور اب بچے کی ولادت قریب آ رہی ہے، درد ذر میں مبتلا ہے. آپ دعا کر دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لڑکا عطا کرے، یعنی بچے کی ولادت ہو تو اس کے اعضائے جسم صحیح سالم ہو. سرکار حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی بات کو یہ سنا اور سننے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اس سے کہا اے حبشی غلام جا، تیرے گھر بچہ لڑکے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت ہے. اللہ اکبر. وہ حبشی جب گھر آیا اور گھر آنے کے بعد دیکھا تو اس کی بیوی کو بچے کی ولادت جب ہوئی تو اس کے اعضاء صحیح و سالم تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے
پیارے دیوانوں، یہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ آتے ہیں اپنی اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کر لے جاتے ہیں، اور آج بھی اگر اللہ کے حضور کچھ مانگنا ہے تو ان کے قدموں کے صدقے میں مانگو، اللہ آج بھی قبول کرتا ہے۔ ہم تو دعا کرتے مولا ذکر امام حسن مجتبی کے صدقے پوری دنیا میں جو کرونا وائرس تباہی مچا کر رکھا ہے، میرے کریم امام حسن مجتبی کے صدقے میں ہمیں اس کرونا بیماری سے نجات عطا فرما، اور اس کرونا وائرس کے پیچھے جو حکومتیں سازشیں کر رہی ہے ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ امام حسن مجتبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، کوفہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت امیر معاویہ؟ وہ حضرت امیر معاویہ جو میرے نبی کے سالے ہیں، جو مومنوں کے ماموں ہیں، جو مومنوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ مومنوں کے ماموں اور میرے نبی کے سالے، اور میرے آقا نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت دینے والا بنا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ تو جس کے لیے نبی ہدایت کی دعا کرے، جس کے لیے نبی کہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر رکھ اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا، کیا نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی بھی ہے اور کاتب خطوط بھی ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، جو آقا لکھواتے تھے قرآن کو، اس میں سے ایک امیر معاویہ تھے۔ اگر تم حضرت امیر معاویہ پہ کچھ کلام کرو گے تو پھر قرآن کے تعلق سے کیا رہ جائے گا؟ کیا کوئی ایک غلط آدمی قرآن کو لکھے گا؟ جو آدمی غلط ہوگا اس کی بات کا یقین کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امیر معاویہ ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں میرے صحابہ کی بارگاہ میں مؤدب رہو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، ان سے بغض اور عداوت نہ رکھو۔ جو میرے صحابہ سے محبت کیا وہ مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ اللہ سے محبت کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے صحابیوں، جو میرے صحابہ کو گالی دیا اس کے اوپر اللہ کی اور رسول کی اور ملائکہ کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ لیکن آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ماں جانے کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ اگر الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تم لگا رہے ہو تو یہ الزام تو حضرت امام حسن مجتبی پہ آئے گا، کیونکہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت عطا فرمائی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو جو گالیاں دے گا اس کے اوپر اللہ کی، ملائکہ کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ کی مثل ایسی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ اتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور میرا صحابی آدھا کلو جو یا 1 کلو جو اللہ کی راہ میں دے دے تو تمہارا احد پہاڑ اتنا سونا صدقہ کرنے پر اللہ کے نزدیک میرے صحابی کی مٹھی بھر جو غالب آ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں میرا صحابی رات کی 1 گھڑی میں عبادت کرے، ایک ساتھ عبادت کرے، اور غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ پوری زندگی عبادت کرے، میرے صحابی کی 1 رات کی 1 ساتھ کی عبادت پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتی۔ میرے اس صحابی کی 1 رات کی 1 گھڑی کی عبادت تمہاری پوری زندگی کے اوپر، پوری زندگی کی عبادت کے اوپر غالب آ جائے گی۔ یہ مقام صحابہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت عبداللہ ابن مبارک؟
امام اعظم ابو حنیفہ کے خصوص یعنی خاص شاگردوں میں سے عبداللہ ابن مبارک. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے کہ امیر معاویہ افضل ہے؟ غور سے سنو کیا سوال ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ دونوں میں کون افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں سنو، تم افضل کی بات کر رہے ہو، امیر معاویہ کا شان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے؟ ارے سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نبی کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد میں گئے تھے اور گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اڑ رہی تھی اور ان کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد لگی ہے، ارے اس گرد، وہ گرد ایسے عبداللہ ایسے عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کے لیے گئے اور امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اڑی اور وہ گرد گھوڑے کی ناک میں لگی، وہ گرد اس ایسے عمر ابن عبد العزیز سے افضل ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک عمر ابن عبد العزیز کون ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت کو خلفائے راشدین کے مطابق چلایا ہے اور جو ہدایت پر تھے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ روزانہ حضرت خضر علیہ السلام عمر ابن عبد العزیز کے چہرے کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے. اتنا اونچا مقام ہے. اور میرے پیر سرکار غوث الاعظم سے پوچھا گیا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں صحابہ کا مرتبہ، صحابہ کا مقام و مرتبہ، ارے صحابہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد میں جاتے تھے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد اڑتی تھی وہ گرد اگر عبد القادر کو مل جائے تو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ صحابی اور صحابی بنتا کیسے ہے؟ نماز روزے سے. صحابی نماز روزے سے نہیں بنتا. آج لوگ نماز روزہ کر کے وہابی بن گئے، آج لوگ حج کر کے وہابی بن گئے، نماز پڑھ کے وہابی بن گئے، روزہ رکھ کے وہابی بن گئے، تلاوت کر کے وہابی بن گئے، صدقہ خیرات دے کے وہابی بن گئے. لیکن نماز روزے سے وہابی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا. نماز روزہ کر کے وہابی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا. صحابی بننے کے لیے نماز ضروری نہیں، صحابی بننے کے لیے روزہ ضروری نہیں، صحابی بننے کے لیے حج ضروری نہیں. ارے صحابی بننے کے لیے نبی پر ایمان لانا، نبی کی صحبت میں رہنا اور ایمان پر خاتمہ ہونا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اب تھوڑی اور ذہن کی حاضری چاہوں گا. ایک صاحب اسلام قبول کیے اور نبی کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اجازت لی، یا رسول اللہ جہاد ہو رہا ہے، جنگ کا میدان گرم میں اجازت دے دیں. کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب کیا ہو گئے؟ وہ صحابی. کیا ہو گئے؟ صحابی. بولو کیا ہو گئے؟ صحابی. وہ صحابی ہو گئے. ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا اور تلوار لی، جنگ کے میدان میں آ گئے. جنگ کے میدان میں آیا، جنگ کیا، جنگ کرنے کے بعد شہید ہو گئے. کیا ہو گیا؟ شہید ہو گئے. اب اس صحابی کے مقام تک نہ کوئی وقت کا غوث اعظم پہنچ سکتا ہے، نہ وقت کا خواجہ اعظم پہنچ سکتا ہے. اس وقت کا نہ کوئی کتب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اوتاب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی افراد پہنچ سکتا ہے. کوئی نہیں پہنچ سکتا. بتاؤ، نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کچھ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھے، چہرے رسول دیکھے، جہاد میں گئے اور ایمان پر شہادت کا مقام حاصل کیا. ایسے صحابی کے مقام و مرتبے تک نہ
کوئی غوث پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی خواجہ پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ارے جب ایسے صحابی کی جن کے پاس نماز نہیں ہے، جن کے پاس روزہ نہیں ہے، جن کے پاس حج نہیں ہے، جن کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور دیگر عبادت نہیں، صرف جہاد جیسی عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، ان کے مقام تک نہ غوث اعظم پہنچ سکے، نہ خواجہ اعظم پہنچ سکے، کوئی نہیں پہنچ سکے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر صدیق کے مقام کے تعلق سے؟ جن کے پاس تو نمازوں کے بھی انبار ہیں، جن کے پاس تو روزوں کے بھی انبار ہیں، جن کے پاس تو حج بھی ہے، جن کے پاس تو عمرہ بھی ہے، جن کے پاس تو جہاد بھی ہے، جن کے پاس تو ہر ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو جب وہ صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو ابو بکر کے مقام پر کون آ سکتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، زندہ باد۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، تم کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ تم صحابہ کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارے عمل کا جنازہ نکل جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اہل سنت والجماعت کا شعبہ ہے۔ جہاں امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں دل جھکاتے ہیں، وہیں سرکار امیر معاویہ کی بارگاہ میں دل جھکاتے ہیں۔ جہاں حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ سے آئے تو سرکار حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ بتاؤ اگر غلط ہوتے تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں دیتے؟ خلافت کا اہل سمجھا تبھی تو دی۔ کوئی فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں دیتے؟ نہیں، گویا کہ حضرت حسن مجتبیٰ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے کے ان کی بیعت لے کر گویا کہ یہ بتا رہے ہیں صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کو، اے لوگوں سنو، میرا یہ عمل جو ہے یہ سند ہے، سند یہ کہ امیر معاویہ خلافت کا حقدار ہے، اس لیے حسن مجتبیٰ انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہے۔ جب سرکار امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور چند باتوں چند شرطوں کے ساتھ کہا کہ اے امیر معاویہ دیکھو، بر وقت تمہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو پھر واپس سے میں خلیفہ ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے پھر دوسری شرط رکھی حضرت مجتبیٰ نے کہ دیکھو، مدینے والے اور حجاز والے اور عراق والوں سے میرے والد محترم علی مرتضیٰ کے تعلق سے کوئی مواخذہ نہ کرنا، کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی شرط منظور ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے پھر تیسری شرط حضرت حسن مجتبیٰ یہ لگاتے ہیں کہ تیسری شرط یہ ہے، میرے اوپر جو دین ہے وہ سب تم ادا کرو گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سب شرطیں منظور ہیں، تو آپ نے خلافت دے دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کا اہل سمجھا، اس لیے تو خلافت دے دی۔ تو لوگ طنز کرنے لگے، لوگ کہنے لگے یہ آر مسلمین ہے۔ تو حضرت سرکار حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں نار سے آر کو پسند کرتا ہوں، میں نار سے آر کو پسند کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا سر کاٹے اور جہنم میں چلے جائیں، تو میں اس سے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت زمیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا ہے حسن مجتبیٰ کیا تم پھر سے خلافت کی خواہش رکھتے ہو؟ تو حضرت حسن مجتبیٰ نے کہا سنو، اس وقت جب میرے ہاتھوں میں عرب کے سر تھے، اگر میں چاہتا تو ایک دوسرے سے لڑا دیتا، تب میں نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی۔ میں نے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اب میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خلافت واپس نہیں لینا چاہتا۔ یعنی حضرت حسن مجتبیٰ نے جو بھی عمل کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور لوگوں کو پیغام دے دیا لوگوں جب بھی تم کوئی عمل کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کوئی عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو۔ لیکن ہائے رے افسوس، آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
ہم لوگوں کی تعریف کے خواہش مند بنے بیٹھے. خدارہ حسن مجتبیٰ کی زندگی پاک سے یہ درس لے لو کہ امام حسن مجتبیٰ جو بھی عمل کرتے وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کرتے. اور آج کے بعد ہم بھی جو عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا حسن مجتبیٰ کے صدقے میں تیری رضا والی زندگی عطا فرما. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے حسن میں تمہیں آج اتنا نذرانہ دوں گا کہ آپ سے پہلے کسی کو دیا گیا ہے نہ آپ کے بعد کسی کو دیا جائے گا. کون دے رہا ہے؟ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. 4 لاکھ درہم حضرت سرکار امیر معاویہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو نذرانہ عطا فرمایا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے تھے. وہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ قبیلے کے لوگ حاضر تھے اور سب معزز لوگ تھے بیٹھے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتاؤ اس وقت باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، خالہ کے اعتبار سے، پھوپھی کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے، چاچاؤں کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ کون ہے اس وقت؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے اس وقت پورے روئے زمین پر نانا کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، پھوپھی کے اعتبار سے، خالاؤں کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے اور چاچاؤں کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ ہے. کہا ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے، کہا ان کے نانا نبی محترم ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ بن خویلد ہے، اور ان کے والد علی مرتضیٰ ہے، ان کے چاچا حضرت جعفر طیار ہیں، ان کے چاچا حضرت امیر حمزہ ہیں، ان کے ماموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے. یہ اس وقت کہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ میں نے سچ کہا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم نے سچ کہا، اللہ کی قسم اس زمین پر ان سے افضل کوئی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ اپنی مجلسوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے حضرت حسن مجتبیٰ کے قصیدے سنا کرتے تھے. تو بتاؤ قصیدے کون سنے گا؟ جو محبت کرے گا وہی سنے گا نا، جو محبت کرے گا وہی سنے گا نا. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کی محبت. حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں ان کو کچھ درہم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے حضرت مولا علی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ درہم کی ضرورت ہے، آپ دے دے. تو سرکار مولا علی نے نہیں دیا. تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں حضرت امیر معاویہ سے لے لوں. کس سے کہہ رہے ہیں اجازت؟ اپنے بھائی حضرت مولا علی سے کہہ رہے ہیں. سرکار مولا علی کہتے ہیں میں اجازت دیتا ہوں تم جا کے معاویہ سے لے لو. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ یہ محبت ہے. یعنی اگر عداوت ہوتی تو حضرت عقیل کو اپنے بھائی کو حضرت امیر معاویہ کے پاس نہیں بھیجتے. یعنی مولا علی بھیج رہے ہیں اور حضرت عقیل جا رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ استقبال کر رہے ہوں اور 1 لاکھ درہم عطا فرما رہے ہیں. تو گویا سرکار مولا علی اور سرکار امیر معاویہ دونوں میں محبت تھی. اور حضرت حسن مجتبیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں محبت تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان ہمارے نزدیک اہل بیت کا گھرانہ بھی ہمارا سرتاج ہے اور صحابہ بھی ہمارے سرتاج ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سرتاج ہیں اور یہ دونوں اہل بیت اور صحابہ یہ جن کے پاس ہو گئے انشاءاللہ اللہ ان سب کی بخشش فرما دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر امیر معاویہ ذکر امام حسن مجتبیٰ میں اگر کسی قسم کی غلطی خامی اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.